سورہ آل عمران میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، یعنی کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ بن جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اس آیہ کریمہ سے واضح طور پر یہ معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ معجزات عطا فرمائے تھے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی چڑیا بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی اس مٹی کی چڑیا میں جان ڈال دیتا تھا اور وہ مٹی کی چڑیا اڑنے لگتی تھی۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے کو، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے کو اور سفید داغ والے کو، اور مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ تو جب یہ معجزات اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے تو امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے معجزات تو تمام انبیاء کے معجزات سے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جب اس عالم پر ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ کیسا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور اصحاب صفہ میں ہیں۔ اچھا، اصحاب صفہ میں 70 صحابہ تھے، وہ 70 صحابہ کی جماعت کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ اصحاب صفہ تھے کہ جو نہ اپنے گھر پہ رہتے تھے، اور خلاصہ کلام یہ کہ یہ 70 صحابہ جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در دولت پر اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھروسے پر ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی حاضر رہتے تھے، انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، جن کی تعداد 70 تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ مجھے بہت تیز بھوک لگ گئی، اور بھوک کے عالم میں میں یہ سوچنے لگا کہ اگر کہیں سے کچھ ملے تو میں کھا لوں۔ اتنے میں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سامنے سے کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں کچھ پوچھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا اور آپ چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کو روکا تھا کہ اگر وہ مجھ سے بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں اور کچھ کھانے پینے کا انتظام میرے لیے کر دیں، لیکن کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلام فرمایا اور آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سامنے سے تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اسی سوچ کے ساتھ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا۔
کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ گفت و شنید ہو، کچھ بات چیت ہو، تو پھر مجھے پوچھیں کہ بھائی کیا حال چال ہے، کھانا وانا کھائے، تو ہو سکتا ہے کہ میرے لیے کچھ انتظام حضرت عمر فرما دیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر فاروق اعظم بھی کہیں جا رہے تھے تو وہ اپنے رستے پر انہوں نے وہاں سے مطلب وہ چلے گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے ساتھ چلو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے حال کو دیکھا اور میری کیفیت کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہچان گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور فرمایا اے ابو ہریرہ گھر میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں گھر میں داخل ہو گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے ایک دودھ کا پیالہ عطا فرمایا اور فرمایا کہ اے ابو ہریرہ یہ جو 70 اصحاب صفہ جو تمہارے ساتھ ہیں یہ دودھ کا پیالہ لے جاؤ اور انہیں پلا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ایک پیالہ دودھ کا ہے اور پینے والے 70 ہیں تو یہ کیسے پورا ہوگا سب کے لیے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ اب اس میں کچھ کہا تو نہیں جا سکتا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کو مجھے پورا کرنا ہی ایک اس کا حل ہے، اس کے سوا اور اس میں کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں اصحاب صفہ کے پاس گیا اور میں نے اصحاب صفہ میں سے پہلے کو وہ دودھ کا پیالہ دیا، اس نے پیا اور اتنا پیا کہ ان کا پیٹ بھر گیا اور انہوں نے وہ پیالہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس دے دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر میں نے دوسرے کو وہ پیالہ دیا، دوسرے صحابی نے بھی وہ پیالہ دودھ سے پیا، وہ پیالے سے دودھ پیا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی اتنا پیا کہ ان شکم سیر ہو گئے، ان کا بھی پیٹ بھر گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے یکے بعد دیگرے تمام اصحاب صفہ کے اصحاب کو میں نے وہ پیالہ دیا، میں دیتا رہا، صحابہ پیتے رہے، میں دیتا رہا، صحابہ پیتے رہے، یہاں تلک کہ سب نے وہ دودھ کا پیالہ پیا اور سب شکم سیر ہو گئے، لیکن اس پیالے میں سے دودھ ابھی کم نہیں ہوا تھا۔ پھر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ سب نے دودھ پی لیا ہے، صرف تم باقی بچے ہو تو تم بھی اس میں سے دودھ پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس پیالے سے دودھ پینا شروع کیا۔ جب میں نے دودھ پیا میرا پیٹ بھر گیا تو میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ پیالہ واپس دینے لگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اور پیا، پھر واپس دینے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اور پیو۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے اور پیا، پھر حضرت ابو ہریرہ واپس دینے لگے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اور پیو۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب ذرا بھی گنجائش نہیں باقی بچی ہے کہ میں دودھ پی سکوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے میں نے وہ دودھ کا پیالہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واپس دے دیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمع باطن گمنے جلوہ ظاہر گیا، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کے منہ سے دودھ پھر گیا۔ تو اس واقعہ سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ رحمت للعالمین خاتم النبیین علیہ
الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر صاحب تصرف اور صاحب اختیار بنایا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر چاہیں تو صرف ایک پیالے سے 70 اصحاب صفہ کو دودھ پلا دیں پھر بھی وہ دودھ ختم نہ ہو۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔